یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اور بات واضح کرتا چلا جاؤں، میرے بہت سے احباب، میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ یہ بات پوچھتے ہیں، اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا جادو سچ ہے؟ کیا جادو اثر انداز ہوتا ہے؟ تو میرے ان بھائیوں کے لیے یہ جواب ہے کہ جادو جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ جادو جو ہے یہ لوگوں کے اوپر کیا بھی جاتا ہے، کروایا بھی جاتا ہے، اور یہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ آپ کے پاس یہودیوں کا ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ یہودیوں نے ایک سازش کی، آپ کے جو سر کے بال تھے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے اس لڑکے سے منگوائے۔ جب وہ بال اکٹھے ہو گئے، ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے کیا کیا، ان بالوں کو جوڑا، ان کو اکٹھا کیا اور ان کی 11 گرہیں لگا دیں۔ ان بالوں کی 11 گرہیں لگانے کے بعد اس نے ان بالوں کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو اثر انداز ہو جاتا ہے، جادو کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہیں جانا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا ہے، اور بعض اوقات کھانا کھایا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ بڑے پریشان، اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کے ایک دن سو گئے، سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھا کہ 2 لوگ آتے ہیں، آ کے سرہانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں باتیں کرتے ہیں۔ ایک پوچھتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ شخص نے کیا، وہ اس یہودی کا نام بتاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا پوچھتا ہے کہ کیا کس طرح سے گیا، تو وہ کہتا ہے کہ ان کے بالوں کو اکٹھا کیا گیا، ان کی 11 گرہیں لگائی گئی، اور ان 11 گرہوں کو لگانے کے بعد ان بالوں کو فلاں کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا اور ان کو بلا کے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ جب وہاں سے بالوں کو نکالا گیا، اللہ نے اسی وقت وحی نازل کی، جو قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں، 11 آیتیں ہیں، 11 گرہیں تھیں۔ اللہ نے قرآن کی 11 آیتیں نازل کی۔ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر فرماتے ہیں من شر ما خلق، دوسری گرہ کھل جاتی ہے ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری گرہ کھل جاتی ہے ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھی گرہ ومن شر حاسد اذا حسد، پانچویں گرہ کھلتی ہے۔ پھر پڑھی قل اعوذ برب الناس، چھٹی گرہ مالک الناس، ساتویں گرہ الہ الناس، آٹھویں گرہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا، 11 آیتوں کی تلاوت کی، اللہ نے اس جادو کا اثر ختم کر دیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، جادو کا وجود اس دنیا کے اندر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جادو کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ میدان میں ہیں، جادوگروں نے جو وار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی نے اس وار کو ختم کر دیا۔ جادوگروں نے جو جادو کیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ جادو ختم ہو گیا، اللہ کے حکم سے وہ نظر بندی ختم ہو گئی۔ اب وہ تمام جو جادوگر ہیں پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ تمام کے تمام مغلوب ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سب کے سب نے کیا کیا، سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر اللہ کے سامنے وہاں میدان میں سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اس جہان کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تمام کے تمام جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو ہم نے کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو موسیٰ نے کیا وہ حق پہ مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، وہ سچ ہے۔ ہم نے تو صرف دھوکے سے لوگوں کی نظر بندی کی، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ سچ ہے۔ اب جناب فرعون نے جب یہ منظر دیکھا کہ جادوگر میدان کے اندر جو اس کے ساتھی ہیں وہ ایک
उसी वक्त मैदान के अंदर सजदे में गिरे हुए हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के ऊपर ईमान ले आए हैं। तो फिरऔन को बड़ा गुस्सा आया, कहता है लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन। तुम सब ने मिलके मूसा के साथ, तुम सब मिले हुए हो, तुमने मूसा के साथ मिलके मेरे खिलाफ कोई साजिश की है, ये मेरे खिलाफ बगावत की है, तुम सब ने मिलके कोई प्लान बनाया है। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम, मैं तुम्हारे हाथों को भी कटवा दूंगा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, और तुम्हारे पांव को भी उल्टी साइड से लटका दूंगा, जो कटवा दूंगा। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, और उसके बाद तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फिरऔन को फिर समझाया, फिरऔन के साथियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिरऔन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि बादशाह था, मनसब उसके पास था, अमारत उसके पास थी, फौज उसकी थी, अदालतें उसकी थी, एजेंसियां उसकी थी। उसको ये बात किस तरह से समझ आ सकती थी कि कल का बच्चा उठे और आके उसको समझाना शुरू कर दे। फिरऔन को बड़ा गुस्सा आया। अब क्या किया उसने? मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर और उनके सहाबा के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। अब जब बंदा इस्लाम को कबूल करता है, जब बंदा राह हक पे चलने की कोशिश करता है, अब जब बंदा उस रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, वो रास्ता जो उसे जन्नत की तरफ लेके जाता है, तो मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानों का सामना करना पड़ता है। यहां पे क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ डाल दिए गए, और दूसरी तरफ मेरे नबी के सहाबा का हाल देखिए कि जब इस्लाम कबूल करते थे तो किस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता था। इस्लाम कबूल करने की वजह से कत्ल भी किए गए, उनकी जिल्दों को, उनकी खालों को उनके जिस्मों से उधेड़ा भी गया, उनके बाल बच्चों को उनके सामने मारा भी गया, पीटा भी गया, उनके लोगों को, सहाबा इकराम को, अल्लाह के नबी के जो प्यारे थे, उनको रेतों के ऊपर लटाया भी गया, तपती रेतों के ऊपर उनको जो घसीटा गया, कंगियों के साथ उनकी जो जिल्द है, जो उनकी खाल है, उसको उधेड़ने की कोशिश की गई। जब इन बंदा इस्लाम की राह के ऊपर चलता है तो उस वक्त आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, और इन आजमाइशों के अंदर कामयाब कौन होता है? वो जो सब्र का जो मुजाहिरा करता है, जिसका यकीन एक रब के ऊपर होता है, जिसका यकीन इस बात के ऊपर होता है कि इस दुनिया के अंदर नफा नुकसान के मालिक अगर कोई जात है तो वो कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अगर कोई खालिक है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अगर कोई मालिक है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अगर कोई जात सजदे के लायक है, अगर कोई जात रुकू और सुजूद के अंदर कमर झुकाने के लायक है, तो वो किसकी जात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा इस दुनिया के अंदर ना तो कोई मुश्किल कुशा है, ना ही कोई हाजत रवा है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जिसके सामने हमने अपना सर झुकाना है, इसके अलावा किसी और दर पे जाके सर नहीं झुकाना। जब इंसान का ये यकीन होता है, वो तमाम की तमाम मुश्किलात, तमाम के तमाम इम्तिहानों से, तमाम की तमाम आजमाइशों से बड़ा आसानी से गुजर जाता है, बड़ा कामयाब होके निकलता है।